خدا کی قسم میں نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کی باتوں سے میں خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ ثانیہ کی محبت میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تو میرے لیے دل و جان سے بھی بڑھ کر تھی، اور اسی لیے میں سب کی باتوں کو برداشت کرتا اور ماتھے پر بال بھی نہ ڈالتا کہ کہیں میری پریشانی کی وجہ سے ثانیہ ٹینشن میں نہ آ جائے۔ اگر 2 سال سے ہماری شادی قائم تھی تو وہ میرے اور ثانیہ کے برداشت کی وجہ سے ہی قائم تھی۔ یہ 2 سال ہماری زندگی کے بدترین سال تھے، اور ہائے، تیسرے سال ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا۔ شادی کے 3 برس گزر جانے کے بعد بھی ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، اور اب ہمارے گھر والوں کو ایک وارث چاہیے تھا۔ بچے کی خواہش مجھے اور ثانیہ کو بھی تھی، لیکن امی کا مطالبہ میں پورا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ اب مجھے اس منحوس ماری ثانیہ سے کوئی اولاد نہیں ملنے والی، مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اور سب سے دلچسپ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نائلہ آنٹی ثانیہ کی امی بھی ثانیہ کو یہی سبق پڑھاتی تھی کہ ثانیہ کو مجھ سے طلاق لے لینی چاہیے، کیونکہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے۔ ان حالات نے ہم دونوں میاں بیوی کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ انہی ٹینشن کے دنوں میں ثانیہ نے مجھ سے کہا، جواد، ہمیں لال شنکر کے دربار پر جانا چاہیے، وہاں سے کوئی نامراد ہو کر واپس نہیں آتا۔ ثانیہ کی بات سن کر میں حیرت اور غصے سے بولا، میں ایسے تہمات پر یقین نہیں کرتا۔ جب ہماری قسمت میں اولاد ہوگی تو ہمیں مل جائے گی، اور مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے، تم ایسی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو۔ جواد، پھر بھی تم سوچ لو، ثانیہ نے کہنا چاہا، تو میں نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ ثانیہ، ایسا ناممکن ہے، تم یہ بات اپنے دماغ سے کھرچ کر نکال دو۔ یہ سن کر ثانیہ کا موڈ آف ہو گیا، اور وہ کچھ کہے بنا دوسری سائڈ پہ منہ کر کے سو گئی۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا جب ہمارے درمیان بحث ہوئی تھی، اور مجھے اس بات کا افسوس بھی ہو رہا تھا۔ 2 دن بعد ثانیہ اپنے میکے والوں سے ملنے جانا چاہتی تھی، اور میں اس کو چھوڑنے اس کے ساتھ گیا۔ ہم جیسے ہی ثانیہ کے گھر داخل ہوئے، اس کی امی بولیں، تانی بیٹا، شکر ہے تم آ گئی، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی تھیں، اور مجھے تمہاری یاد بھی آ رہی تھی۔ ایسی کیا ضروری باتیں کرنی تھیں آپ نے امی جان؟ ثانیہ میرے ہمراہ اپنی امی کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ بیٹھو یہاں، نائلہ آنٹی نے ثانیہ سے کہا۔ مجھے یوں اگنور کر دیا جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ برا تو مجھے بہت لگا، لیکن میں ثانیہ کی خاطر چپ رہا۔ وہ بولی، بیٹا، تیرا مرجھایا ہوا چہرہ اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ سسرال والوں نے تم پر ظلم کا پہاڑ توڑ رکھا ہے۔ سب سے بڑھ کر تمہارے شوہر کو تمہارا خیال ہی نہیں ہے۔ تم ذرا خود پر نظر تو ڈالو، تم کتنی خوبصورت ہو۔ تمہارے ایک اشارے پہ کنوارے لڑکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ تمہارے شوہر میں جو کمی ہے وہ کسی صورت دور نہیں ہو سکتی، اور پھر تم اولاد سے محروم ہی رہو گی۔ میرے پاس کئی لڑکوں کی تصویریں ہیں جو تم سے اب بھی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔